بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہادر خاتون جس نے جنگ یرموک میں اکیلے 9 رومی عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اے میرے لختے جگر، تم اپنے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اپنے دل سے پوچھ کر فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق کو صداقت ہی کو دعوت دیتے ہو تو اس جادہ مستقیم پر گامزن رہو۔ تمہارے رفقا نے اسی راہ حق پر چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تم ذلیل چھوکروں کو اپنی گردن سے کھیلنے کا موقع نہ دو اور اس کے سامنے ہرگز نہ سر جھکاؤ۔ اگر تمہارا مقصد طلب دنیا ہے تو تم اس دنیا کے بدترین انسان ہوگے۔ یاد رکھو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنے مقتول رفقا کے لیے بھی سامان بربادی بہم پہنچایا۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ در حقیقت تم ہو تو حق پر ہی، لیکن جب تمہارے ساتھی کمزور پڑ گئے تو تمہارا دل بھی بجھ گیا، تو یہ اور بھی غلط بات ہے۔ یاد رکھو، حریت پسندوں اور اہل دین کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ بتاؤ، تم کب تک اس دنیا میں زندہ رہو گے؟ ذلت کی زندگی سے موت بدر جہاں بہتر ہے۔ یہ الفاظ اسلام کی ایک بہادر اور غیرت مند خاتون حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو دشمن کے مقابلے میں روانہ کرتے ہوئے کہے۔ یہ طویل قامت اور بھرے ہوئے جسم کی خوب روح خاتون خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال قبل پیدا ہوئیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 18واں نمبر تھا۔ بڑی فراخ دل، بلند حوصلہ افیاض، دلیر، جفاکش اور صابرہ خاتون تھیں۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے زاد راہ اور ناشتہ تیار کر کے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے وقت اپنے تمام درہم و دینار ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا اور وہ نابینا تھے۔ انہیں بیٹے کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ بولے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں مالی اور جانی دونوں قسم کی تکلیف میں مبتلا کر گیا۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے دادا کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو درہم و دینار کے وزن کے برابر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹکڑوں کو ڈھیر لگایا اور ان پر کپڑا ڈالا اور دادا کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اس ڈھیر پر لا کھڑا کیا اور بولی، یہ دیکھیے تمام دولت تو یہیں پڑی ہے، وہ تو کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مسلمان خواتین نے ہجرت کی تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کے ساتھ رخت سفر باندھا اور عازم مدینہ ہو گئیں۔ مدینہ پہنچ کر قباء کے مقام پر قیام کیا جہاں ان کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ ہجرت کے پہلی اولاد تھیں جو ایک مہاجر خاندان نے اللہ نے عطا فرمائی۔ بچوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا، گھٹی دی اور دعا فرمائی۔ یہی وہ بچہ ہے جو عبداللہ بن زبیر کے نام سے معروف ہے، جو تاریخ اسلام کا ایک نامور سپاہی گزرا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ کے تذکرہ میں عبداللہ کا نام بھی بار بار آئے گا۔ یہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھیں اور زندگی کی ابتدائی منزلیں دولت و ثروت کے ماحول میں طے کی تھیں، لیکن شادی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو نہایت غریب اور نادار شخص تھے اور جن کا اثاثہ صرف ایک گھوڑے اور ایک اونٹ تک محدود تھا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے زبیر کے گھر آتے ہی اپنے آپ کو جفاکش اور محنت و مشقت کا عادی بنا لیا۔ خود گھوڑے کو دانہ دیتی، پانی بھرتی اور کنویں سے ڈول کے ساتھ پانی نکال کر اسے پلاتی تھیں۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر کو ایک خطہ زمین عنایت کیا تھا۔ اسماء وہاں جا کر کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی اور سر پر اٹھا کر لاتی تھیں۔ ایک دن کھجوریں سر پر اٹھائے آ رہی تھیں کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو بٹھایا اور اسماء سے کہا کہ سوار ہونے کو کہا، لیکن ان کو اس بات سے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدل چلیں اور یہ اونٹ پر سوار ہوں، اس لیے انکار کر دیا۔ گھر آ کر یہ واقعہ اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا
تو انہوں نے بطور مزاح کہا، واہ، سر پر بوجھ لادنے سے تو شرم نہ آئی، لیکن سرور عالم کے اونٹ پر سوار ہونے سے شرما گئیں۔ کچھ عرصہ بعد کام کاج کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء کو ایک خادم دے دیا۔ ان سے ان کی یہ تکلیفیں رفع ہو گئیں۔ دل کی فیاض تھی کہ مالی اعتبار سے غریب تھیں، اس لیے ناپ تول کا خرچ کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، اگر تم لوگوں کو ناپ تول کر دو گی تو اللہ بھی تمہیں ناپ تول کر دے گا۔ اس کے بعد یہ عادت ترک کر دی اور پھر اللہ نے اتنا دیا کہ تمام مشکلیں ختم ہو گئیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کو فیاض نہیں پایا۔ ان کی چھوٹی بہن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت ترکے میں ایک جنگل چھوڑا تھا جو حضرت اسماء کے حصے میں آیا تھا، مگر اس پیکر سخاوت خاتون نے جنگل 1,00,000 درہم میں فروخت کر کے اس کی تمام رقم اپنے عزیز و اقارب کو تقسیم کر دی۔ جس طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خرچ کرتیں اور غرباء و مساکین کی مدد کرتی تھیں، اسی طرح اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل کی تلقین کرتی تھیں اور اپنے اہل ویال سے یہ کہا کرتی تھیں کہ یہ مال و دولت تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو دوسروں کے کام میں لاؤ، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرو، نہ کہ اس لیے کہ اس کو تجوری میں بند کر کے رکھ چھوڑو اور صرف اپنے ہی مصرف میں لاؤ۔ اگر تم اسے دوسروں کے لیے استعمال نہیں کرو گے اور اپنے کسی بھائی کی ضرورت پر اپنی ذاتی ضرورت کو ترجیح دو گے تو بخیل اور کنجوس کہلاؤ گے۔ دوسروں کی مشکل کشائی کے لیے اپنے مال خرچ کرنا بہترین ذخیرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے نہ مال کم ہونے کا خطرہ ہے نہ ضائع ہونے کا۔ سخاوت کے علاوہ حضرت اسماء انکسار و تواضع کا پیکر تھیں اور باوجود اس کے کہ مال و دولت کی نعمت سے بہرہ مند تھیں، مگر موٹا لباس پہنتیں اور فقیرانہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں ان کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتاب میں مرقوم ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے منظر فتح عراق سے واپس آئے تو مال غنیمت میں کچھ خوبصورت اور باریک منقش زنانہ کپڑے بھی ساتھ لائے۔ یہ کپڑے فرما بردار بیٹے نے نہایت ادب کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت پیش کیے۔ بوڑھی ماں بصارت زائل ہو چکی تھی، کپڑوں کو ہاتھ سے ٹٹول کر بیٹے سے مخاطب ہوئی اور کہا، یہ اتنا باریک اور نرم و نازک کپڑے تم میرے لیے لائے ہو؟ میں اپنے جسم پر یہ نہایت لباس نہیں پہن سکتی، یہ شرفا اور جفاکش لوگوں کا لباس نہیں ہے، میرے لیے موٹے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ سعادت مند بیٹے نے وہ کپڑے واپس کیے اور ماں کے لیے موٹے کپڑے لا کر دیے۔ یہ کپڑے لے کر وہ بہت خوش ہوئیں اور کہا، بیٹا مجھے اس قسم کے کپڑے پہنایا کرو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعرہ بھی تھیں اور زبان و اظہار کی خوبیوں سے انہیں بہرہ وافر حاصل تھا۔ 31 ہجری میں جب ان کی عمر 58 سال کی ہو گئی تو عالم شباب سے نکل کر بڑھاپے کی دنیا میں داخل ہو گئیں۔ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ ان کے شوہر حضرت زبیر جنگ جمل سے واپس آ رہے تھے۔ ایک شخص عمرو بن جرموز مجامی نے ان کو بصرہ سے 5 میل دور وادی صبا میں قتل کر دیا۔ اس حادثے کا ان پر نہایت گہرا اثر ہوا اور رنج و عالم میں ڈوب کر اپنے بہادر و تیغ زن و شوہر کو مرثیہ کیا، جس کے 3 شعر یہ ہیں: غدا ابن جرموز بفارس بہم یوم الحیاج وکان غیر معرض لا طاعش الجنان ولا اللید حت علیہ عقوبت المعتمد یا عمرو نبتہ لو وجدت نقتہ امتا قتلتا مسلمہ۔ ابن جرموز، تم نے لڑائی کے دن ایک شاہ سوار اور عالی ہمت انسان کو ایسی حالت میں دھوکہ دیا کہ جب وہ نہتہ اور بے سر و سامان تھا۔ اے عمرو، اگر تو اس کو خبردار کر دیتا تو یقیناً اس کو ایسا شخص پاتا کہ نہ اس کے دل میں کوئی خوف ہوتا اور نہ ہاتھ میں کوئی لرزہ۔ تجھ سے خدا سمجھے تو نے ایسے مسلمان کو قتل کیا جس کی وجہ سے تجھ پر ضرور عذاب نازل ہوگا۔ عبداللہ کے کان ماں کی گود میں ہی تلوار کی کاٹ اور تیزی سے آشنا ہو چکے تھے۔ ان کی ماں اپنے اس بچے کو ان اشعار سے لوری دیتی: ابیض لا قال سیف الحسام الابریق نخفی بہرو ورب بالزن تحقیق
بین الحواری و بین الصدیق واللہ اہل الفضل ان اہل التوفیق مکتب الفہیم من. یہ چمکتی ہوئی تیز تلوار کی طرح سفید و روح ہے. یہ حواری رسول یعنی اپنے باپ زبیر اور اپنے نانا صدیق کی اولاد ہے. اس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ اور بسا اوقات گمان صحیح ہوتا ہے کہ بخدا یہ اہل فضل ہے اور توفیق و قوت کا حامل ہے. عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے اور خود کو اس کے دائرہ حکومت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور کئی صوبوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا. یزید کے بعد عبد الملک بن مروان تخت حکومت پر اس پر سے مقابلے کے مطمئن ہوا تو اس نے عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کی ٹھان لی اور ان سے مقابلے کے لیے حجاج بن یوسف کو روانہ کیا. حجاج بن یوسف نہایت ظالم اور سفاک تھا. وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا اور یکم ذی الحج 72 ہجری کو اس مقدس شہر کو محاصرہ کر لیا. مکے میں آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے اور باہر سے ہر قسم کی سامان کی درآمد کے ذرائع منقطع ہو گئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ میں رہنے والے ان کے حامیوں نے ایک نہایت نازک وقت تھا. 6 مہینے تک دونوں جانب کی فوجیں برسر پیکار رہیں. حجاج کا محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی کوئی شے باہر سے نہیں آ سکتی تھی. اس نے بیت المال کی حرمت کو اس طرح پامال کر دیا کہ جبل ابو قبیس پر حقیقیں نصب کر کے اس پر مسلسل پتھر برسائے گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور اللہ سے لگاؤ کہ یہ عالم تھا کہ وہ اس حالت میں بھی بیت اللہ میں اس خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے کہ کبوتر اڑ کر آتے اور ان کے کندھوں پر سر پر بیٹھ جاتے. اس وقت وہ 72 سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن دل جوان تھا اور ارادے مضبوط تھے. اس سخت محاصروں کو زمانے میں اور ایک دن حضرت اسماء کی خدمت میں ان کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے آئے اور کچھ بیمار تھیں. ماں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا امی جان موت میں بڑا سکون ہے. ماں نے جواب دیا شاید تم میرے مرنے کی خواہش رکھتے ہو کہ کمزور ماں کی خدمت میں نجات پا جاؤں، لیکن بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تمہارا انجام دیکھ کر مروں. اگر تم شہادت کے مرتبے میں پہنچ جاؤ تو تمہارے کفن دفن کا انتظام اپنی نگرانی میں کروں، اور اگر فتح یاب ہو جاؤ تو میرے دل کو سرور حاصل ہو. اس سے 10 دن بعد جب ان کے ساتھ گنتی کے 4 آدمی رہ گئے تھے وہ آخری دفعہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا امی جان اب میرے ساتھ چند افراد رہ گئے ہیں. اگر میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دوں تو ممکن ہے مجھے اور میرے ساتھیوں کو امان حاصل ہو جائے. بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا اے میرے بیٹے اگر تمہاری یہ تمام تگ و دو حق کے لیے ہے تو بہادروں کی طرح لڑ کر درجہ شہادت پر فائز ہو جاؤ. دشمن کے سامنے سر جھکا کر ذلت کا مظاہرہ نہ کرو. اگر تمہارا یہ سلسلہ دینوی عزت و جاہ کے حصول کے لیے تھا تو تم نہایت ناپسندیدہ شخص ہو. اس صورت میں تم نے اپنا انجام بھی خراب کیا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا. بہادر لوگ جو حق و صداقت کو دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد کرتے ہیں نہ وہ موت سے ڈرتے ہیں اور نہ دشمن کی شرائط پر ان کے سامنے جھکتے ہیں. وہ عزت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور عزت کی موت مرتے ہیں. بیٹے نے جواب دیا امی میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ میری موت کے بعد دشمن میری لاش کو خراب کریں گے، اس کا مسئلہ کریں گے، یعنی میری ناک اور کان وغیرہ کاٹیں گے اور مجھے سولی پر چڑھائیں گے جس سے آپ کو بڑی تکلیف پہنچے گی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بولی جب بکری کو ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اسے کیا؟ تم اللہ پر توکل کر کے اپنا سلسلہ جہاد جاری رکھو. اللہ کی راہ میں اگر جسم کا کیما کر دیا جائے تو یہ گمراہ لوگوں کی غلامی میں رہنے سے بہت بہتر ہے. موت سے ڈر کر غلامی کی زندگی کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. بیٹے نے ماں کی بہادرانہ اور حوصلہ مندانہ باتیں سن کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے میدان جنگ میں جا رہا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری موت پر شکر و صبر سے کام لیں گی.
میں نے کسی مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی بد عہدی نہیں کی، کبھی برائی کو پسند نہیں کیا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی دنیا کے عارضی فوائد کو آخرت کے فوائد پر ترجیح نہیں دی۔ اس قسم کی چند باتیں کرنے کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حجاج بن یوسف نے ان کی شہادت پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور ان کی لاش کو ہجون کے مقام میں سولی پر لٹکا دیا۔ تیسرے دن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک خادمہ کے ساتھ سہارے مقام ہجون پر آئیں اور حجاج اس وقت وہیں تھا۔ بولیں کیا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا؟ حجاج نے جواب دیا وہ ملحد تھا، اس کی یہی سزا تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وہ ملحد نہیں تھا، وہ نماز روزے کا پابند اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننے والا تھا۔ حجاج نے کہا تم سڑھیا گئی ہو۔ بولی تمہاری عقل جواب دے گئی ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف میں ایک کذاب اور ایک سفاک پیدا ہوگا۔ کذاب یعنی مختار ثقفی کو ہم نے دیکھ لیا، سفاک تم ہو۔ کئی روز بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان کو دمشق میں اطلاع ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ان کی والدہ کو نہیں دی گئی، تو اس نے نہایت سخت الفاظ میں حجاج کو خط لکھا اور لاش ان کی والدہ کو دینے کا حکم دیا۔ لاش دی گئی تو انہیں غسل دیا گیا، لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے، پھر اسی حالت میں جنازہ پڑھ کر انہیں ہجون کے مقام پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نہایت عالی ہمت، بلند حوصلہ اور جرأت مند خاتون تھیں۔ ان کی زندگی میں بد امنی کا دور آیا تو وہ اپنے ہاتھ میں ہمیشہ تیز دھار خنجر رکھتی تھیں۔ ایک دن ان سے لوگوں نے پوچھا اس خنجر سے آپ کیا کام لیں گی؟ فرمایا اگر فتنہ پرور میرے گھر میں گھس کر بد امنی کا مظاہرہ کریں گے تو ایک خنجر ان کے پیٹ میں اتار دوں گی اور ان کا تکہ بوٹی کر دوں گی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ نہایت سخی تھیں اور مستحقین کی مالی مدد کرتی تھیں۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا جو عبد العزیٰ کی بیٹی تھیں۔ وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ان کے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سے ہجرت سے قبل انہیں طلاق دے دی تھی۔ ایک دفعہ وہ مدینہ منورہ آئیں اور حضرت اسماء سے کچھ روپے مانگے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روپے دینا چاہتی تھیں، لیکن ان کے مشرکہ ہونے کی بنا پر روپے دینے میں کچھ تامل کر رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میری ماں مشرکہ ہیں اور مجھ سے مالی امداد چاہتی ہیں، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، اسلام صلہ رحمی سے کسی کو منع نہیں کرتا۔ اور ایک دفعہ قتیلہ کچھ تحائف لے کر حضرت اسماء کے پاس آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اپنی مشرکہ ماں کے تحائف قبول کر سکتی ہیں اور انہیں مہمان کی حیثیت سے اپنے مکان میں ٹھہرا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ان کے تحائف قبول کرو اور انہیں اپنے مکان میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہراؤ۔ چنانچہ انہوں نے ان کے تحائف بھی قبول کیے اور اپنے مکان میں بھی ٹھہرایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام تھے عبداللہ، عروہ، منذر، مہاجر اور عاصم۔ بیٹیوں کے نام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام الحسن اور عائشہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل میں بھی اونچا مقام رکھتی تھیں۔ ان سے 56 حدیثیں مروی ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں چند حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر، ابو بکر عباد اور عامر، عبداللہ بن عروہ، عبداللہ بن کیسان، فاطمہ بنت منذر بن زبیر، محمد بن منذر، ابی بن مقیلہ، وہب بن کیسان، مطلب بن حطب اور ابو نفل بن ابو اقرب، مسلم بن مصری، صفیہ بنت کیسان، عبادہ بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 سال کے قریب عمر پائی اور 72 ہجری میں اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فوت ہوئیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں،
شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی